ویلکم بیک ناظرین، اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں جس پہ ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال پہ۔ پچھلے چند ہفتوں سے طالبان کا اسپرنگ آفنسو جاری، اب تو اسپرنگ سے اب سمر میں آ گئے ہیں اور خاصی ایک شدت پیدا ہوئی ہے، کافی علاقوں میں جنگ تیز ہوئی ہے، خاص طور پہ کندز اور ہلمند میں۔ اب یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید امریکن فوجیں بھی دوبارہ کمبیٹ مشن پہ آ گئی ہیں۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ 9,800 جو امریکن فوجی وہاں بچے ہیں وہ صرف ٹریننگ کے لیے کام آئیں گے، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ وہ کمبیٹ میں بھی شامل ہوتے چلے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک کمبیٹ میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہے پچھلے ہفتے پریزیڈنٹ غنی، افغانستان کے صدر غنی نے جو ہے وہ دورہ کیا ہے بھارت کا، جہاں پہ لگتا ہے یہ ہے کہ تھوڑی سی ان کے لہجے میں تلخی آتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے ساتھ خاصی ایک بہتر تعلقات افغانستان کے پیدا ہوئے تھے، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ جیسے جیسے حالات افغانستان میں خانہ جنگی کی صورتحال جو ہے زیادہ شدید ہوتی جا رہی ہے، طالبان کے اٹیک میں زیادہ شدت آتی جا رہی ہے، تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ غنی از لوزنگ پیشنس۔ جی ہما، خاصا مطلب جو ان کا پریزیڈنٹ غنی کا دورہ جو ہے افغانستان انڈیا میں، اس میں لگتا یہ ہے کہ اب ہی از سلائٹلی بینگ امپیشنٹ ناؤ۔ جی، ان کے دو سٹیٹمنٹس جو آئے وہ میرے خیال ہے کہ ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو لینڈ روٹ ہے وہ پاکستان کھولے، اور پاکستان جو ہے افغان ٹرکس کو واگا تک جانے دیتا ہے اور اٹاری تک نہیں جانے دیتا، اور یہ حصہ ہے اگریمنٹ کا، ایپٹما کا، اور اگر پاکستان ایسا نہیں کرتا تو پھر ہم پاکستان کو سینٹرل ایشیا میں ایکسیس نہیں دیں گے۔ یہ ٹون ان کی جو ہے یہ نئی ہے، وہ ابھی تک پاکستان سے اس طرح سے بات نہیں کرتے تھے، تو تقریباً انہوں نے ایک ریسیپروکل تھریٹ کی طرح سے بات کی، اور انڈین سوائل پہ کی، اور ان سم ویز انڈین فیور میں کی کہ جی انڈیا کا جو ٹریڈ ہے اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، انڈین ٹرکس کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ پھر دوسری بات جو انہوں نے اہم کہی، جو میرے خیال ہے ویری اسٹکنگ پوائنٹ بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، پاکستان اینڈ انڈیا از کہ انہوں نے لشکر جھنگوی اور لشکر طیبہ کو ریئل تھریٹ کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کے ڈرائیورز بدل گئے، اور انٹرسٹنگلی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان جو تھا وہ تو مچ اسمالر تھریٹ تھا، اب آئی ایس آئی اب جو بڑا تھریٹ ہے وہ آئی ایس آئی جو ہے وہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان میں اس کی پریزنس ہے، اور کہا کہ پاکستان میں بھی ہے، اور دین ہی آلسو سیڈ کہ پرہیپس پاکستان، انڈیا اینڈ افغانستان شوڈ کم ٹوگیدر ٹو کاؤنٹر اٹ۔ تو مجھے اور ان کا کہ پھر ہم آلٹرنیٹو بھی ڈھونڈیں گے، انہوں نے پاکستان کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ ہمیں یہ نہیں کھولیں گے تو ہم آلٹرنیٹو روٹس ڈھونڈیں گے۔ تو مجھے لگا کہ ٹون میں سختی آئی ہے، اور یہی نیریٹو انڈیا میں چل رہا تھا۔ انڈیا ان کے آنے سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ویو لاسٹ آؤٹ آن افغانستان اور ہمیں اسے گین کرنا چاہیے۔ ہاں، لیکن وہی بات ہے کہ ابھی بھی وہ صورتحال نظر نہیں آتی ہے جو کہ پریزیڈنٹ کارزائی کے زمانے میں تھی، جی بالکل، وہ ابھی تک نہیں آئی ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ٹریڈ کا مسئلہ جو ہے پاکستان کو بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ شروع میں پاکستان نے خاصے وعدے کیے تھے کہ ٹریڈ کے لحاظ سے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے، کیونکہ وہ کافی سینسیٹیو معاملہ تھا یہ ہمیشہ ٹریڈ کا جو ہے بہت سینسیٹیو، کیونکہ جب غنی یہاں تشریف لائے تھے، پاکستان تشریف لائے تھے، تو دو میجر اگریمنٹس ہوئے تھے۔ ایک اگریمنٹ تو یہ تھا کہ ظاہر پاکستان فیسیلیٹیٹ کرے گا طالبان سے ٹاکس، لیکن دوسرا میجر اگریمنٹ تھا کہ 50 پوائنٹس پر چیمبر میں کوئی اگریمنٹ ہوا تھا ٹریڈ کے حوالے سے۔ تو جب میں چیمبر کے لوگوں سے بات کرتی ہوں، مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں افغانستان میں اب بات کرنے تو وہ ہمیں کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ وہ جو 50 پوائنٹ تھے ان پہ کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ بے خیال یہ خاصا معاملہ، اور جب جی یہ خاصا وہاں ہم تھوڑے سلو ہیں اور ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز آفٹر اے ویری لانگ ٹائم پاکستان ہیز بین ایبل ٹو، تھوڑا جسے کہتے ہیں نا سافٹ پاور تھرسٹ، اس کا افغانستان میں اس کی جگہ بن رہی ہے۔ چائنا بھی یہی چاہتا ہے، اور اگر ہم نے اس پہ پرو ایکٹیولی کام نہیں کیا تو یہ مسئلہ ہوگا، کافی مسئلہ ہوگا۔ جی ہمارے ساتھ حسن عسکری صاحب بھی ہیں لاہور سے۔ عسکری صاحب، یہ وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ دو ہے افغانستان میں، ایک تو تھوڑی سی شدت پیدا ہوئی ہے طالبان کی جنگ میں، اور خاص طور پہ دو علاقے ہیں کندز کے اور ہلمند کے، جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کی پیش قدمی بہت بڑی ہے،
اور پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً اسی مہینے میں جو اگر ہم اس کا کمپیئر کریں تو 54% زیادہ جو ہے کیجولٹیز ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی ہے کہ امریکن فوجیں جو ہیں وہ بھی باقاعدہ کمبیٹ مشن میں شامل ہوئی. تو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے افغانستان کی؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے پریزیڈنٹ غنی کی ہندوستان کے دورے کی بھی. دیکھیے یہ وہ سیزن ہے جب طالبان ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے اسپرنگ سمر کا، اور اسپرنگ سمر میں ہمیشہ ایکٹیویٹی ونٹر کے بعد بڑھتی ہے جو کہ ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا، جو کہ ہے. اب پرابلم صرف یہ ہے کہ جو افغان نیشنل آرمی ہے اس کی جو چونکہ پروفیشنل کیپیبلٹی ان ایون ہے، بعض یونٹس اچھا پرفارم کرتے ہیں، بعض جگہ وہ اچھا پرفارم نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ لاسز جو ہیں ہمیں زیادہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ طالبان اس دباؤ کو جاری رکھیں گے. ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر نیگوسیشن ہو تو ان کے لیے فیوریبل ٹرم ہو، لیکن کچھ ایسے گروپس بھی ہیں جو نیگوسیشن کے بالکل حق میں نہیں ہے. تو اب چیلنج بنتا ہے کابل گورنمنٹ کے لیے کہ وہ کس حد تک اپنی اسٹرینتھ کو شو کر سکتا ہے ملٹری پاور کے ذریعے. اگر میں ہو جاتی ہے تو یہ ایک ایڈیشنل ایڈوانٹیج کابل کو ہوگا، لیکن کابل گورنمنٹ کو یہ تو ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ ان کی پوزیشن اتنی ہے کہ یہ اس پریشر کو جو کہ اب سمر میں جاری رہے گا اس کو وتھ سٹینڈ کریں گے اور اچھی طرح وتھ سٹینڈ کریں گے. یہ بھی عسکری صاحب خاصا ایکسپیکٹڈ تھا. یہ مطلب یہ کہ سب لوگ اسی چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں اسپرنگ میں اور سمر میں کیا ہوتا ہے. تو لیکن یہ شدت میں کافی اس کا اضافہ، اور اسی وجہ سے یہ جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کی وجہ سے جو ہے امریکہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنی فوجوں کو جو ہے اب اس کی جو انخلا تھا اس کو ذرا سلو ڈاؤن کریں. لیکن میں اس پہ تھوڑا سا آتا ہوں کہ جو ہے یہ جو حملے بڑھ رہے ہیں تو پھر پاکستان کی جو ہے کے ساتھ افغانستان کے تعلقات پہ کیا اثر پڑیں گے؟ کیونکہ ایک بات لگتی تھی، ایکسپیکٹیشن یہ نظر آتی تھی کہ اگر پاکستان اور افغانستان مل کے اس چیز کو روکتے ہیں طالبان کو تو شاید جو ہے اس پہ کمی آئے گی. اور یہ بات کی جا رہی تھی، جو پریزیڈنٹ غنی کے کریٹکس جو تھے کابل میں ان کا بھی بار بار وہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نئی حکومت نے یا نئے صدر نے بہت زیادہ پاکستان کو رعایت دے دی ہے، اور وہ ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ عسکری صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، مطلب ہم نے جب فیبری میں اس بات کی ایشورنس دی افغانستان کو کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرائیں گے طالبان سے ڈائیلاگ، اب مئی شروع ہو رہا ہے، کیا وجہ ہوئی کہ جو ہم نے اس وقت کمٹمنٹ کیا تھا اس پہ ہم کچھ کر نہیں پائے؟ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے یا ول نہیں ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے بڑا مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ جہاں کچھ طالبان آپ کی بات سن لیتے ہیں، کچھ طالبان آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. آپ کی کیپیسٹی جو ہے اوور ٹائم کافی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور پاکستان یہ تو انکریج کر سکتا ہے کچھ گروپس کو کہ وہ بات کریں، لیکن ایکچولی بات ہوگی کیا، اس پہ فیصلے ہوں گے، کس قسم کی رعایات ہوں گی، میرا نہیں خیال کہ اس میں پاکستان کوئی بڑا رول ادا کر سکے گا. تو انہوں نے انکریج کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن اس کے باوجود کوئی ڈائیلاگ میرا خیال ہے اس لیے بھی نہیں ہو سکا. اپنی اسٹرینتھ شو کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ سیزن ہے جب ہر سال طالبان ایکٹیویٹی بڑھتی ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر اگلے 1-2 مہینے میں طالبان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کچھ لوگوں کو ہلاک کر دیں گے لیکن اس کے باوجود کوئی بڑا گین نہیں کر سکیں گے، تب میرا خیال ہے ڈائیلاگ کا عمل جو ہے وہ ہو سکے گا. لیکن فی الحال طالبان ویٹ کریں گے. ایک اور چیز بھی آتی ہے، ایک اور بھی آتی ہے کہ طالبان کے اوپر جو ہے وہ پریشر ایک اور بھی پڑ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ISIS کا وہاں پہ ابھرنا افغانستان میں. میں کل کسی سے بات کر رہا تھا پاکستان کے ایک سیکورٹی آفیشل سے، تو مجھے پہلے خیال یہ آتا تھا کہ شاید ISIS وہاں افغانستان میں اتنی جڑیں پکڑ نہیں سکتی ہے، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو زیادہ جو ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ طالبان کے اندر لوگ تھے جو کہ وہاں پہ کمبیٹ میں بھی تھے، جو فیلڈ پہ تھے، ان میں سے خاص بڑی تعداد اب ISIS کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ. اور پھر اس کا پریزیڈنٹ غنی کا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے کہ القاعدہ کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ خطرناک ہے وہ ISIS ہے. اور پچھلے دنوں جو حملے ہوئے تھے افغانستان میں تو ISIS نے اس کو اونرشپ لی تھی. یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. دوسری ایک اہم بات جو میں شاید ایڈ کرنا چاہوں عسکری صاحب، وہ یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی اسپرنگ اور سمر اوفینسو ہے،
لیکن صورتحال یہ ہے کہ 2009 سے یونائٹڈ نیشنز جو کیجولٹیز ہوتی ہیں افغانستان میں ان کو ریکارڈ کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پچھلا سال جو تھا وہ سب سے مشکل سال تھا، سب سے زیادہ کیجولٹیز ہوئیں، اور نہ تو ونٹر میں رکی نہ اسپرنگ میں رکی. جو ونٹر میں یوزلی بہت گراف نیچے آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اب کے ونٹر اوفینسو بھی تھا، اسپرنگ اوفینسو بھی تھا، اور اب سمر اوفینسو آ رہا ہے. تو کہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ طالبان کمزور پڑ رہے ہیں؟ اور اگر زاہد کی بات صحیح ہے کہ وہ جڑ رہے ہیں جا کے ISI سے، پھر ہمارے یہاں جو ضرب عضب ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگ بھاگ کر افغانستان جا رہے ہیں، تو پھر تو یہ فیکشنز مزید اسٹرینتھن ہو جائیں گے. دیکھیے جو ونٹر کی اوفینسو ہے، ونٹر کے اندر کلنگز کم ہوئی ہیں، جو اگر آپ پچھلے ونٹر سے کمپیئر کریں گے، ہاں جاری ضرور رہی ہیں. جہاں تک یہ جو بات ہے ISIS کا، اس میں یہ ہوا یہ ہے کہ طالبان تحریک، چاہے وہ افغان طالبان ہے یا پاکستانی طالبان ہے، یہ چونکہ متحد نہیں ہے، لہذا اس میں جو ہارڈ لائنرز ہیں، جو فیکشن ان سے بریک کرتے ہیں، وہ اس لیبل کو جو ہے بنیادی طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے، اور وہ پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی یہ ISIS ہے، تو وہ پھر وہی بروٹیلٹی کا سٹائل وہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو کہ ISIS نے عراق میں جو ہے وہ ظاہر کیا. تو یہ ایک ایڈیشنل چیلنج ہے، لیکن بنیادی جو مسئلہ افغانستان کا یہ ہے کہ جو مختلف افغان طالبان فیکشنز ہیں، پھر اس کے علاوہ لوکل جو ٹرائبل چیفز ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ کو ملانا پڑے گا. اگر یہ لوکل ٹرائبل چیفز کو بھی توڑ کے اپنے ساتھ ملا لیں، اس سے بھی طالبان تحریک جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. تو اس لیے اب ضروری ہے کہ گفت و شنید سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ملانا ہے. اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا کنسیشن ان طالبان کو یا لوکل ٹرائبل چیفز کو آپ آفر کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ کابل گورنمنٹ کے اندر اس میں ڈویژن موجود ہے جو بہت سے سمجھتے ہیں. لیکن اس پہ عسکری صاحب اس پہ آتے ہیں کہ پاکستان پہ پریشر اور بڑھتا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ کسی طور پہ بھی طالبان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لے آئے، کیونکہ ایک پرسپشن یہ بن کے آیا ہے، صحیح ہے غلط جس کو کہہ لیں، کہ کابل میں خاص طور پہ کہ یہ پاکستان اگر چاہے تو، اور یہ صرف کابل کی بات نہیں ہے، یہاں پہ میں ویسٹرن ڈپلومیٹ سے بھی ملتا رہتا ہوں، ان کے بھی ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ پاکستان از ناٹ ڈوئنگ انف ٹو برنگ دیم آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل. تو یہ ایک خاصا ایک لحاظ سے ٹیسٹنگ جو ہے کہہ لیں آپ کو پاکستان کے لیے سچویشن ہے کہ پاکستان کیا کرے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا ٹھیک ہے ایک حد تک تو انفلوئنس ہے، کیونکہ پاکستان ہم نے ہوسٹ کیا ہے ان کو، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے